بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ اگر کسی شخص کے دل میں جہالت دور نہیں ہوتی تو نذرانے، دعا اور قربانیاں سب بیکار ہیں۔ اگر ہم اپنے بدن کے ظاہری گھاؤ پر مرہم رکھتے ہیں تو روحانی گھاؤ کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ انسان کے سارے رنج، ساری مصیبتیں خواہشوں کے باعث ظہور میں آتی ہیں۔ آدمی کو چاہیے اپنی نفسیاتی خواہشوں پر قابو حاصل کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قول، فعل و گفتار و کردار، ارادے اور عمل میں نیک اور سچا ہو۔ سچائی سے ہمیں قلبی آزادی ملتی ہے۔ صرف یہی بات صحیح نہیں ہے بلکہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ قلبی آزادی بھی ہمیں سچائی کے روبرو کرتی ہے۔ اپنی ہی خوشی سے خدا، تم نے مجھے غیر فانی بنایا ہے۔ میرے فانی جسم کو بے شمار مرتبہ مٹا کر ہی اسے نئی زندگی سے سرفراز کرتا ہے۔ جھوٹ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی نہ بولو۔ مردوں کو عورتوں جیسے لباس زیب نہیں دیتے۔ جیسا دل میں ہو ویسا زبان پر لاؤ، اور جیسا زبان پر لاؤ ویسا کرو۔ انسان اپنے آپ کو باندھنے کے لیے ہی اپنے ہاتھوں سے زنجیریں تیار کرتا ہے۔ مقصد کی سچی لگن مشکلات میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ ایک میٹھا بول، کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ دوسروں کو جو نصیحت کرو پہلے اس کے مطابق خود عمل کرو۔ انسانی بہتری کے لیے نت نئے کرم کرتے رہنا سب سے بڑا دھرم ہے۔ پہلے سچائی کی تلاش کرو، پھر خوبصورتی اور نیکی خود بخود آپ کے ہاتھ آ جائے گی۔ اگر تمہیں بھیک مانگ کر کھانا پڑے تو مانگو، بھوکے مر جاؤ مگر غلام مت بنو۔ غلاموں کے ملک میں غلام ہی حکومت کرتے ہیں اور ان کی منڈیوں میں تاجروں کا راج ہوتا ہے۔ سب سے بہتر وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن اور بلند کردار ہے۔ اکثر مصائب جو امیروں کو درپیش ہوتے ہیں غریب ان سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے سے پہلے اپنی خامیاں تلاش کر لو۔ اگر تیری دونوں آنکھیں سلامت ہیں تو تب بھی تو ایک آنکھ والے کو دیکھ کر نہ ہنس، شاید وہ ایک آنکھ والا تجھ سے زیادہ صاحب نظر ہو۔